الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى آخر الآية. سورہ روم کی آیت نمبر 48 ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ سمجھا، یہ سیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو کام ہمارے ذمے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ ہم مجرموں کو چھوڑتے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والے کی ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آدمی سچا ہے، حق پر ہے، ہماری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس کے حق میں کمی ہونے کی وجہ سے اشکال ہو تو ہو. واضح فرما دیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کی مدد ہمارے ذمے ہے، پکا کہہ دیا. اس کی اب دلیل دے رہے ہیں. اللہ کی مدد نظر ہی نہیں آ رہی، اللہ کی مدد محسوس نہیں ہو رہی. نظر آ رہا ہے کہ مسلمان شکست پہ شکست کھا رہا ہے. تو اس کی ایک دلیل دی، وہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ الذی یرسل الریاح. دیکھو کھلا آسمان ہے، سورج جو ہے دھوپ برسا رہا ہے اور گرمی بڑھ رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی یرسل الریاح. اللہ وہ ذات ہے کہ کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر ہواؤں کو چلاتے ہیں. ہوا چلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ فتصیر سحابا، یہ لے کر آتی ہے بادلوں کو، بادلوں کو لے کے آ جاتی ہے. بعض جگہ پہ بادل جم جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جھڑ بن جاتا ہے، سایہ بن جاتا ہے. یہ دھوپ کا وقت ہے، مثل دوم کا وقت ہے. یہ اس وقت کو مثل دوم کا وقت کہتے ہیں، جس کو ہم عصر سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی سایہ انسان کا دو مثل سے اوپر جا چکا ہوتا ہے. تو یہ مثل دوم ہے. اور شفق احمر آتی ہے عصر کے وقت میں، یعنی مغرب کے وقت سرخ رنگ کی ایک سرخی سی آ جاتی ہے. لیکن کیا ہے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ بعض مرتبہ بادلوں کو جما دیتے ہیں کہ جھڑ بن جاتے ہیں، جیسے ابھی موسم ہو رہا ہے. اور کیا ہے؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، یا پھر آسمان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. چاہے تو اکٹھا رکھیں، چاہے تو اس کو پھیلاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سب جو چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ غیر متوقع ہے. جب غیر متوقع چیز ہے، انسان کو نہیں پتا کہاں سے ہوا آئی اور کہاں سے بادلوں کو لے کر آئی اور کہاں سے بادلوں نے جھڑ کر دیا اور کہاں سے بادلوں نے ٹھنڈا موسم کر دیا. جیسے یہ غیر متوقع ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اللہ کی مرضی بھی غیر متوقع ہے، یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. کیا ہے؟ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ، اور یا اس کو ملا دیتا ہے کسف، یعنی بارش کے لیے تیار ہونے والا بادل. ہر بادل سے بارش نہیں برستی ہے، ایک خاص بلندی پر اگر بادل ہوتے ہیں تو اس سے بارش بنتی ہے. بادل جیسے آپ مری کے علاقوں وغیرہ ایسی جگہوں پہ چلے جائیں تو کہتے ہیں، ٹورسٹ کو کہتے ہیں دروازہ بند رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بادل کمرے میں داخل ہو جائے. کہ ایسے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ داخل، کیونکہ اونچائی کا علاقہ ہے، کسی جگہ بالکل نیچے ہے، کسی جگہ بالکل اوپر ہے، تو ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو بادل اس حساب سے بنتے ہیں. لیکن بادل ایک خاص اونچائی پہ ہوتے ہیں تو وہ برستے ہیں، اگر خاص اونچائی پہ نہ ہو تو نہیں برستے. تو وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اس کو تہ در تہ بنایا، یعنی بارش کے قابل بناتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر تو دیکھتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ کہ وہ برستے ہیں من خِلَالِهِ، اس کے درمیان سے. حالانکہ بادل کے اندر صرف نمی ہوتی ہے، پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا، ایک نمی ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان سے وہ برس رہے ہوتے ہیں. وہ گیس کا ایک گولا ہوتا ہے، جیسے غبارہ ہے، وہ ایسے ہوتا ہے. ایک روئی کی دھنک ہے، لیکن اس میں سے اللہ رب العزت اس کے درمیان سے پانی نکالتے ہیں. اس کی نمی کو اللہ رب العزت پانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، خاص کرم ہے کہ وہ اس کے اندر سے اٹھا ہوا بیکٹیریاز یا نمک یا کوئی بھی چیز ہے، اللہ رب العزت اس کو ہٹا دیتے ہیں، وہ فلٹر ہو جاتا ہے اور اس میں سے میٹھا پانی برستا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
من یشاء من عبادہ، جب وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے ان بندوں کے اوپر اس کو برساتے ہیں، اذا ہم یستبشرون، کہ وہ اس کے برسنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 48 کا خلاصہ ہے، جس کا مقصد خاص طور پہ یہ ہے کہ جیسے انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی، انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے اسباب، تو اللہ نے اس کی دلیل دیکھو، یہ آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں، اللہ چاہے تو بارش ہوگی، اللہ چاہے تو بارش نہیں ہوگی، سخت گرمی ہے، اس گرمی میں اللہ رب العزت کیسے ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو لے کے آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق زمین پر 60% حصہ جو ہے وہ بادلوں سے کور ہے، اور بادل کیسی طاقتور چیز ہے، اس میں اللہ نے بجلی بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ نے پانی بھی رکھا ہوا ہے، اور اتنے طاقتور ہیں۔ تقریباً 4-5 سال پہلے جو لاہور میں کریش ہوا تھا، اور یہ جو بوجا ایئر لائن شروع ہوئی تھی اور وہ بھی کریش، وہ کیا تھا کہ بادل کے اندر جہاز پھنس گیا تھا، کہ بادل کے اندر ایسی بجلی بنی کہ اس نے جہاز کو ختم کر دیا۔ اسی کی وجہ سے ایئر پاکٹ بنتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض دفعہ فلائٹ ہموار ہوتی ہے، فلائٹ نہ ہموار ہوتی ہے، کہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، حالانکہ نظر ایک دھنک کی طرح آتا ہے، اور بالکل ایسا ہے کہ اس میں سے ہاتھ بھی گزر جاتے، جیسے ہمارے ہاں دھند ہوتی ہے، تو دھند کا کوئی جسم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک وجود اتنا خطرناک ہوتا ہے یا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود ثابت کرتی ہے اور ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے وہی دھند جب اوپر جاتی ہے تو اوپر ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، جیسے نیچے اگر ہمارے ہاں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو اوپر ہوگا -55 ڈگری سینٹی گریڈ، -75 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ گرمی کے موسم کی بات کروں، تو اوپر جا کے یہی دھند بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر یہی جمی ہوئی دھند جو ہے اللہ رب العزت اس کو چلاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کس طرح، تو یہ بادل برستے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ بادل ایک غیر متوقع، ایک ان ایکسپیکٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمہیں نظر آ رہا ہے، تو ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم غیر متوقع کر رہے ہوتے ہیں لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس مثال سے سمجھ لو کہ جیسے وہ سارا نظام چل رہا ہے ہمارے حکم سے، ایسے بے شمار چیزیں غیر متوقع طور پر ہمارے حکم سے چل رہی ہیں۔ ہمارے کئی رشتہ دار ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، ان کی رپورٹس ہیں، میرے پاس ہیں رپورٹس بھی، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دے، فلاں بڑا ڈاکٹر ہے اس کو دکھا دے، تو انہوں نے ہم سے کہا بھائی 4-5 دن کرتے 4-5 دن بتانے والے خود کئی فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بابا جی آپ ماشاءاللہ پکے ٹھکے اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ گردے بھی فیل اور یہ بھی فیل اور یہ بھی فیل، لیکن صحیح بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں غیر متوقع ہوتی ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سب کچھ ہو جاتا ہے، اور بس تباہ ہونے والا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نظر آتا ہے انسان کو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بے شمار مواقع پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ایک مضمون اللہ ان آیات کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں کہ مومن کے اوپر ہماری مدد ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو نظر نہیں آتی تو وہ اشکال میں مبتلا نہ ہو۔ کافر کے اوپر ہمارا انتقامی معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو بڑے پیسے مل رہے ہیں، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں، اس کے پاس نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، نت نئی ایجادات آ رہی ہیں، اور وہ دنیا میں فیمس ہو رہا ہے، اس کی خوشیاں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نظر تو یہ آ رہا ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں ثبوت کے طور پہ ایک دلیل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے